پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. ایس ایم ایسز بھی آپ ہمیں کر سکتے ہیں, لائیو کالز بھی لیں گے آپ کی. سیٹھی صاحب, ایک اسپیکٹ رہ گیا تھا اے این پی کا اور مسلم لیگ کاف کی, آج جو پریس بریفنگ بھی انہوں نے دی, ایک تو آپ نے اسپیکٹ بتا دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر نون ساتھ نہیں آتی پی 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 کے اور رفٹ رہتی ہے, اور یہ رفٹ رہتی ہے اور کیو آ جاتی ساتھ, تو پھر کیو اور پی 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 اور جو پی 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 کے کرنٹ الائز ہیں جو اس وقت ان کے ساتھ ہیں, یہ ترمیم ان کے بغیر بھی پاس ہو سکتی ہے. بالکل. اور اگر یہ ترمیم نون کے بغیر پاس ہو جائے, اس کی وجہ یہ ہے کہ 228 ووٹس غالباً چاہیے نیشنل اسمبلی میں, اور سینٹ میں 68 کے قریب چاہیے, اور یہ مل کے 2/3 جو ہے 2/3 اکثریت مل جاتی ہے اگر کیو شامل ہو جائے. مگر اس کے امپلیکیشنز بڑے ہوں گے. اس کی یہ امپلیکیشنز ہوں گے کہ یہ جو پہلے دن سے کچھ لوگ کہتے ہیں, میں کہتا رہا ہوں کہ کیو کا اور پی 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 کا الائنس ورکبل تھا, پی 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 کا نون کے ساتھ الائنس ورکبل نہیں رہا, جو کہ اب واضح ہو گیا ہے. لڑائی جھگڑے, نہ پنجاب چل رہا ہے نہ سینٹر چل رہا ہے, اور نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عوام کا نقصان ہو رہا ہے. گورنمنٹ نہیں ہو رہی, نہ پنجاب میں ہو رہی نہ کہیں اور ہو رہی. تو شاید وہ ایک الائنس بہتر رہتا, مگر وہ نہیں ہوا. زرداری صاحب نے بہت بڑی حماقت کی. اور اب یہ اگر نواز شریف صاحب ابھی بھی سنبھل نہیں جاتے اور دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے, تو یہ زرداری صاحب کو پھر ایک اس کونے میں دھکیل رہے ہیں. یہاں سے سب سے بڑا نقصان نواز شریف صاحب کا ہوگا اور نون کا ہوگا. اور یہ غلط فہمی ہے ان کی کہ ان کا خیال ہے کہ یہ پنجاب میں اب اسی طریقے سے پاپولر ہیں. یہ اس قسم کی حماقتیں کرتے جائیں گے تو پاپولیرٹی بھی ختم ہو جائے گی. آپ نے دیکھا کتنی سخت لڑائی وہاں NA-55 میں ہوئی, اور گجرات میں کتنی ہوئی, اور پیپلز پارٹی اپنے غضنفر صاحب اور ڈیفنس منسٹر صاحب نواز شریف کی حمایت کر رہے تھے, اور پھر بھی جا کے مر کے انہوں نے چودھری حضرات کو 2-3 ہزار ووٹ سے ہرایا, اور پتہ نہیں وہاں ریگنگ ہوئی یا نہیں ہوئی. مگر میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں حالات ویسے نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک برقرار ہے, اور اگر ان کا پرفارمنس یہاں ٹھیک نہ رہا تو یہ گلے پڑ جائے گی یہ بات. شریف صاحب, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر کہ اعجاز الحق صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی کراچی کے اندر, اور انہوں نے اس بات کے اوپر کافی انہوں نے ایمفیسس دیا کہ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ربر سٹیمپ ہے, حقیقی جو پار ہے اس وقت وہ آرمی کے پاس ہے. فارن پالیسی کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کمپلیٹلی جو پاکستان کی فوج ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ اس کو کور کر رہی ہے. اور انہوں نے کہا کہ باقی کنسیلیٹری پالیٹکس کے بارے میں انہوں نے بات کی. مین بات کہ ہماری فارن پالیسی فوج کے ہاتھ میں نہیں. وہ نہیں, بات یہ ہے کہ مجھے حیرانگی بھی نہیں ہو رہی, صرف حیرانگی اس بات کی ہے کہ اس وقت اعجاز الحق صاحب کیوں لپک پڑے, اور وہ بھی لاہور میں نہیں پائے گئے, اسلام آباد میں نہیں پائے گئے جہاں وہ عام طور پہ پائے جاتے ہیں. کراچی میں جا کے کیوں یہ پریس کانفرنس کی, جس کا آپ حوالہ کہہ رہے ہیں کہ ایکچولی وہ کہہ رہے ہیں کہ سارا پاور فوج کے پاس ہے, اور پارلیمنٹ کیا ہے ربر اسٹیمپ, ایگزیکٹلی وہ یہی کہہ. تو اب یہ کراچی میں جا کے یہ کہنا جو کہ اینٹی پی 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 سٹی ہے اور ناٹ پرو نواز سٹی ہے, اور جہاں MQM کا ایک الائنس رہا ہے فوج کے ساتھ, اور وہاں جا کے یہ بات کہنی دلچسپ بات ہے. مگر دوسری بات یہ ہے کچھ حد تک سچ بھی کہتے ہیں. دیکھیے, لیٹس ایڈمٹ دا ٹروتھ. بات یہ ہے کہ اسٹریٹجک ڈائلاگ تو فوج کے حوالے کر ہی دیا زرداری صاحب نے, جس میں کوئی شک نہیں ہے. زرداری صاحب نے فارن پالیسی چلانے کی کوشش کی, نہیں چلا سکتے, نہیں چلے پٹائی, اور میڈیا نے تنقید کی, فوج نے تنقید کی, یہ بھاگ گئے. انہوں نے کہا جی چلیے فوج آپ ہی خود ہی فیصلہ کریں. اسی لیے اب کیانی صاحب کو وہاں جانا پڑا اور وہاں جا کے اسٹریٹجک ڈائلاگ کرنا پڑا. ڈومیسٹکلی میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں, یہ زرداری صاحب کو بھی, نواز شریف صاحب کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جس قسم کی صورتحال بناتے جا رہے ہیں اور ڈسکریڈٹ ہوتے جا رہے ہیں یہ لوگ سب, ساری کریڈٹ فوج کو ایونچولی چلی جائے گی. آپ نے دیکھا کہ انڈر جنرل مشرف, کیونکہ جنرل مشرف آخری سال اتنے ڈسکریڈٹ ہو چکے تھے تو ظاہر ہے فوج کو بھی بوجھ ان کا اٹھانا پڑا. اور جنرل کیانی نے 1-1.5 سال کے اندر وہ بوجھ فارغ کر کے اور بیک ان پویلین جیسے کہتے ہیں نا, بیک ان ٹو دا پلیئرز, پویلین سے نکل کے واپس آ گئے, کھیل رہے ہیں. امریکہ کی جا کے کھیل کے آئے ہیں, افغانستان میں کھیل رہے ہیں, اور یہاں بھی آپ کو نظر آئے گا اور نظر آ رہا ہے. اور اب جیسے میں نے کہا کل پرسوں وہ پھر اگر پائے گئے پریزیڈنسی اور پرائم, تو لوگ کہیں گے لو جی انہوں نے جا کے مسئلہ حل کروایا. تو اور یہ جو فائنانس منسٹر کی جو بات ہے, میں نے شاید ایک پچھلے پروگرام میں کہی
کہ یہ حفیظ شیخ صاحب کی اپوائنٹمنٹ وداؤٹ دی اپروول آف دا آرمی چیف نہیں ہو سکتی تھی. ان کی طرف سے اشارہ آیا ہوگا ہاں یہ ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہمیں اکنامک ڈیولپمنٹ چاہیے, ڈیفینس والوں کو اکنامک ڈیولپمنٹ چاہیے. یہ اس قسم کی حکومتیں ہماری قوم کے لیے, ہماری نیشن ہوڈ کے لیے نہیں اچھی, نہ ہی ہماری فوج کے لیے. وی آل نیڈ ڈیولپمنٹ, وی آل نیڈ دی اکانومی ٹو گرو. تو فوج پریشان ہے, وہ چاہتی ہے حکومت ہو, حکومت چلے, گورننس ہو, لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں, بجٹ میں پیسے ہوں, پیسے خرچ کیے جائیں, غریبوں کے اوپر بھی خرچ کیے جائیں, ملازمتیں ملیں, اور ڈیولپمنٹ بھی ہو تاکہ یہ ٹیررزم کی تو لوگ طرف نہ جائے, اور پیسے ڈیفنس کے لیے بھی پیسے ہوں. تو 2 Ds ڈیولپمنٹ اور ڈیفنس کی بات تو فوج کب سے کرتی آ رہی ہے اور صحیح کرتی آ رہی ہے. تو مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب ایکسٹرنل ڈائلاگ آپ نے فوج کے حوالے اسٹریٹجک کر دیا, اور انٹرنل ڈائلاگ بھی جو آپ بائی ڈیفالٹ آپ کرتے جا رہے ہیں. تو پھر آپ نے مشرف صاحب کو کیوں گالیاں دی تھی, فوج کو کیوں کہا تھا کہ یہ حکمرانی نہیں کری, یہ بلا لیجیے, ہم لوگ سب گھر بیٹھ جاتے ہیں, فوج کو بلا لیجیے, چینلز کو بند کر دیجیے, انہیں کہے معیشت چلائے, 7-8% آپ کو گارنٹی میں کرتا ہوں وہ دیں گے, ٹیکنوکریٹس کی حکومت لے آئیے, اور یہ سب کو, میاں صاحب کو بھی گھر بھیج دیجیے اور زرداری صاحب کو بھی گھر بھیج دیجیے. کیوں نہیں کرتے آپ؟ کیونکہ آپ کہتے ہیں نہیں ہمیں جمہوریت پسند ہے, ہم کہتے ہیں ہمیں جمہوریت پسند ہے. تو اگر جمہوریت پسند ہے تو پھر پلیز ڈونٹ انوائٹ دی آرمی ٹو سالو دیز ایشوز, خود بیٹھ کے ان چیزوں کو, مسئلوں کو حل. لیکن ایک فیکٹ یہ بھی ہے سیٹھی صاحب کہ جمہوریت پسند ہے, لیکن جتنے بھی ہمارے جمہوری لیڈر ہیں ان سے گورنمنٹ چلی نہیں پچھلے 2 سال میں, نہ فارن پالیسی چلی ہے, نہ اکانومی ٹھیک ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہوا نا. جب بھی سیاسی حکومتیں آتی ہیں تو یہ ہوتا ہے, اور میں کب سے چیختا آ رہا ہوں کہ یار آپ مل جل کے بیٹھ کے مسئلے حل کریں, لڑائی جھگڑے بند کریں. اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہوتا, نقصان پہ نقصان ہوتا ہے. اور آپ نے دیکھا سیاستدانوں کا کتنا نقصان ہو گیا, سیاسی جماعتوں کا کتنا نقصان ہو گیا. بےنظیر بھٹو صاحبہ بھی 10 سال باہر رہی, میاں صاحب بھی 10 سال باہر ہے, اب یہ لوگ پھر واپس باہر جانا چاہتے ہیں. تو کچھ ایسی. سیٹھی صاحب اچھا یہ بتائیے, یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہے اس کے اندر آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارا سٹانس کیا تھا؟ آر فارن منسٹر سیز اٹس اے گریٹ سکسیس. بالکل فضول بات ہے, کوئی گریٹ سکسیس ویسے نہیں ہے. دیکھیے کیا گریٹ سکسیس ہے, کیا ملا آپ کو؟ کوئی اسٹریٹجک ڈائلاگ نہیں ہے, یہ ایک ٹیکٹیکل ڈائلاگ ہے امریکہ کی طرف سے, اور آپ کی طرف سے تو خیر ہمیشہ ہی امریکہ کے ساتھ اسٹریٹجک ڈائلاگ رہا ہے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کی فوج اور آپ کے سیاستدان امریکہ کے بغیر رہ نہیں سکتے. پیسے چاہیے, پیسے امریکہ سے آتے ہیں, ہتھیار چاہیے, ہتھیار امریکہ سے آتے ہیں. تو آپ کی طرف سے تو اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے, ان کی طرف سے ٹیکٹیکل ہے. جب انہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے وہ آ جاتے ہیں, جب انہیں نہیں ضرورت ہوتی وہ خدا حافظ کر کے چلے جاتے ہیں. تو یہ کہنا کہ یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے دونوں کی طرف سے بالکل غلط ہے. کوئی اسٹریٹجک ڈائلاگ نہیں امریکہ کی طرف سے. میں دیکھوں گا جب یہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور آپ تھوڑی بہت اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں, امریکہ پھر آپ کے اوپر جس قسم کے پرانے پریشرز ڈال رہا ہے اسی قسم کے پریشرز ڈالنے شروع کر دے گا. تو یہ کہنا کہ یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ ہے, ہم بڑے خوش ہیں, ہمیں سب کچھ مل گیا, کچھ بھی نہیں ملا ان کو. جو پہلے تھا وہی سچویشن, کرنٹ سچویشن. ہم دیکھیں گے آگے کہ کیا ان کو دیتے ہیں. زرداری صاحب مجھے کہتے ہیں کہ جی ہمیں مارشل پلان مل رہا ہے, مارشل پلان مل رہا ہے, 10 ارب ڈالر ہمیں ملیں گے, یہ ہوگا وہ. کچھ نہیں ملے گا ان کو. یہ بالکل ان کی غلط فہمی ہے, اور نہ نواز شریف صاحب کو کچھ ملتا ہے نہ ان کو کچھ ملتا ہے. ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب فوج پاور میں ہوتی ہے تو فوج کو پیسے امریکہ دیتا ہے, جب سیاستدان پاور میں ہوتے تو کچھ نہیں ملتا. اس دفعہ بھی اب فوج واپس ڈی فیکٹو اسٹریٹجک ڈائلاگ لیڈ کر رہی ہے تو پیسے آنے شروع ہو گئے. ارے سیٹھی صاحب ہمارے پاس بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ اوباما کا پہلا وزٹ ہے افغانستان کا, کیا از دا مورال بوسٹنگ جسٹ فار دا ٹروپس؟ نہیں, دیکھیے اس کے 2-3 پہلو ہیں. تو آپ نے بات چھیڑی دی تو کیونکہ امریکہ کی بات ہو رہی تھی. ایک تو ظاہر ہے کہ مورال بوسٹنگ, کیونکہ کافی سائیکولوجیکل پرابلمز ہو رہے ہیں وہاں, اور کافی ٹارگیٹس دیے ہوئے ٹروپس کو کہ اس سال آپ نے یہ کرنا. امریکہ میں نومبر میں الیکشنز آ رہے ہیں کانگریس کے, ٹھیک. اگر وہاں یہ افغانستان میں کامیابی نہ ہوئی امریکہ کو کسی قسم کی جو پروو کر سکے کہ یہ ہماری ٹیکٹک اسٹریٹجی تھی چل رہی, تو کانگریس میں ڈیموکریٹس اپنی میجورٹی ان کی ختم ہو جائے گی. اگر ریپبلکنز آ گئے تو اوباما صاحب اپنی پہلی ٹرم مر کے کمپلیٹ کریں, دوسری ٹرم کا کوئی چانس, دوسری ٹرم فارغ, اور ڈیموکریٹس بھی ایک ٹرم کر کے فارغ ہو جائیں گے, ریپبلکنز واپس آ جائیں. یہ تو ان کے لیے میک اور بریک ایئر ہے فار امریکہ, ویری امپورٹنٹ. اس لیے اوباما صاحب کو جانا پڑا وہاں, اور ٹروپس کی موٹیویشن دینی پڑی, ان کو کہنا پڑا کہ یہ دیکھو وی آر ود یو, اب جو کچھ تم چاہتے ہو ہم دیں گے, مگر ڈیلیوری دینی ہے, ریزلٹس چاہیے. دوسری بات, کرزئی صاحب ایک ڈائلاگ کیے ہوئے حکمت یار صاحب کے ساتھ اور کچھ طالبان کے ساتھ. امریکہ اس پہ ڈائلاگ میں فلی آن بورڈ نہیں ہے. وہ پوچھنے گئے تھے یہ کیا ڈائلاگ ہے, کس نے شروع کیا, اس میں پاکستان کا کیا رول ہے, کیونکہ گلبدین حکمت یار پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے. بالکل. تیسری چیز یہ کہ کرزئی صاحب بھی پوچھیں گے
کہ آپ کی پاکستان کے ساتھ کیا بات ہوئی, آپ کی پاکستان آرمی چیف کے ساتھ کیا بات ہے, اسٹریٹجک ڈائلاگ. کیونکہ وہ کرزئی صاحب ایک طرف تو پاکستان کے موروں کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں, دوسری طرف وہ دوسرے موروں کے ساتھ بھی کر رہے تھے, وہ برادر صاحب جو پکڑے گئے کمانڈ تھے جو پکڑے گئے, اور ان کی وہ اور ان کو بڑے پریشان ہے کہ یہ پاکستانیوں نے ان کو کیوں پکڑ لیا. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں جو ہے کرزئی صاحب سے کچھ بات پوچھنی تھی, کچھ بات بتانی تھی, اور کچھ ٹروپس کو موٹیویٹ کرنا تھا. سیٹھی صاحب یہاں پر ہمیں ایک بریک لینی ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی لائیو کالز لیں گے, ہمارے ساتھ.